لله رب العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حضرات، آپ کے سامنے سچ بولنے کے تعلق سے بات چل رہی تھی. اس کے بعد جو دوسرا باب ہے مراقبے کا، مراقبہ کہتے ہیں کہ انسان ہر وقت جو ہے اپنا دھیان اللہ رب العالمین کی طرف لگا کر کے رکھے. اس کے دل میں ایک احساس ہونا چاہیے ہر وقت اور ہر جگہ کہ اللہ رب العالمین کی نظر میرے اوپر ہے، میں اللہ رب العالمین سے چھپ نہیں سکتا، میں اللہ رب العالمین سے غائب نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ شعراء کے اندر الذی یراک حین تقوم، کہ وہ اللہ رب العالمین جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے اور رکوع کرتا ہے اور سجدے کے لیے پھرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین فرما رہے اپنے بندوں کے تعلق سے. اور ایک جگہ سورہ حدید میں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں پر بھی رہو اللہ رب العالمین اپنے علم کے حساب سے، اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے پاس موجود رہتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ ہے اللہ رب العالمین تم جہاں کہیں بھی رہو. تو یہ مراقبہ کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارے دل میں یہ فکر ہو، یہ دھیان ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں ہم کہیں پر بھی رہیں. اور دیکھیے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو. زمین اور آسمان اور ان کے بیچ میں کوئی بھی چیز ہے تو اللہ رب العالمین کے علم سے وہ مخفی نہیں رہتی ہے. اللہ رب العالمین کو اس کا احساس اور اس کا علم رہتا ہے. اب یہ بات جان لینے کے بعد دیکھیے حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے، ہم بار بار سنتے ہیں، جس کو حدیث جبرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اسلام کیا ہے. پھر آپ نے بتایا، پھر انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، پھر آپ نے بتایا. تیسرا جو سوال حضرت جبرائیل نے کیا تھا، کیا فرمایا کہ احسان کسے کہتے ہیں. احسان تو احسان کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھائی کا، بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کو بھی احسان کہا جاتا ہے. لیکن حدیث کی نظر میں احسان کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ جب تم اللہ کی عبادت کرتے ہو یا نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو آپ کے اندر ایسی فکر ہونی چاہیے، ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں. یہ گھر اللہ رب العالمین کا ہے، ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے نماز کے اندر یہ تصور آنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں. حدیث کے آگے کیا آتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ تصور نہیں آ پا رہا ہے، یہ فیلنگ اگر نہیں آ پا رہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، تو کم سے کم ہمیں اتنا سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. پہلے تو یہ سوچو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں.
اگر یہ تصور نہیں آ پا رہا ہمارے دل و دماغ میں تو کم سے کم ہمیں اتنا سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، اس اعتبار سے ہم کو عبادت کرنے کے لیے اور اس طریقے سے ہم کو عبادت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور جب میں یا آپ کوئی بھی یہ سوچ کر کے نماز پڑھیں گے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا کم سے کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہماری نماز میں خشوع اور خضوع آئے گا، ہماری نماز اور ہماری عبادتیں ریاکاری سے بچیں گی، ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں ہماری عبادتوں میں شہرت نہیں آئے گی، کسی کو دکھانا اور بتلانا مقصود نہیں ہوگا، کیونکہ جس کو بتلانا چاہ رہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کو ہم اپنے سامنے اپنے دل و دماغ میں رکھ کر کے اللہ کی عبادت کریں گے تو ہماری نمازوں کے قبول ہونے اور ہماری عبادتوں کے پورا اجر اور ثواب ملنے کا زیادہ امکان رہتا ہے، بنسبت اس کے کہ ہم کھڑے ہو گئے آ کر کے ہمارے دل میں خیال نہیں ہے، ہم بس آ گئے ہیں، ہم نماز میں ادھر ادھر اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہماری نمازوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ شیطان ہماری نماز میں جو ملنے والا ثواب ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ یہ فکر کرنے اور تصور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔